السلام علیکم ناظرین، میرا نام ماریا ہے۔ میری عمر 18 سال ہے۔ میری شادی کو ابھی ایک ہی ہفتہ ہوا تھا کہ میرے شوہر نے اپنا رویہ بدلنا شروع کر دیا تھا۔ میری فیملی ٹوٹل 5 افراد پر مشتمل ہے۔ میرے ساتھ سسر، میرے شوہر، ان کا بھائی، میرا دیور فیضان میرے شوہر سے 2 سال چھوٹا ہے اور اس کی عمر 21 سال ہے۔ میرے شوہر کو کوئی اور لڑکی پسند تھی، اسی لیے انہوں نے شادی کی پہلی رات ہی مجھے بتا دیا تھا کہ میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا اور میں تمہیں نہیں پسند کرتا، اسی لیے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ لیکن میں نے اپنے ماں باپ کی لاج رکھنے کے لیے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا اور میرے ماں باپ نے مجھے بڑی مشکل سے بیاہ کر سسرال بھیجا تھا۔ اب میں ان کا دل نہیں توڑ سکتی تھی۔ جب میرے شوہر نے یہ بات کہی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور میں ساری رات روتی رہی تھی۔ میرا دیور فیضان، جو کہ کافی خوبصورت اور گبرو جوان تھا، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا اور اکثر میرے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ میرے شوہر کمرے میں نہیں آتے تھے، وہ صبح کام پر چلے جاتے اور شام کو آ کر لاؤنج میں ہی سو جاتے تھے۔ میں کمرے میں ان کا انتظار کرتی رہتی اور انتظار کرتے کرتے سو جاتی۔ میرا دیور فیضان بینک میں جاب کرتا تھا اور میرے شوہر کا اپنا کاروبار تھا۔ میرے شوہر کی گارمنٹس کی دکان تھی۔ میرے ماں باپ نے ایک کھاتے پیتے گھرانے سے میرا رشتہ کیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پر میری زندگی عذاب بن جائے گی اور میرا شوہر مجھے ایک دن طلاق دے دے گا۔ شام کو میرا شوہر کام سے واپس آیا تو میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ میری نئی شادی ہوئی تھی اور میرے ساتھ مجھے کھانا اپنے کمرے میں ہی دے کر جاتی تھی۔ میری ساس کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ میرے بیٹے نے ہماری نئی دلہن کو کیا کہا ہے اور وہ کیوں اداس رہتی ہے۔ میری ساس جب کمرے میں آتی تھی تو میں اس کے سامنے مسکرا دیتی تھی اور اس سے محسوس نہیں کرواتی تھی۔ شام کے وقت میرا شوہر کام سے واپس آیا اور لاؤنج میں لیٹ گیا۔ وہ وہاں پر ہی کھانا کھاتا تھا اور وہاں پر ہی لیٹ کر سو جاتا تھا۔ اس کے گھر والے اس کو کہتے تھے کہ اپنی بیوی کے پاس سویا کرو، لیکن وہ کہتا تھا کہ کچھ دن میری طبیعت خراب ہے، اسی لیے میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ میرا دیور فیضان شام کو 9 بجے میرے پاس آیا تو میرے شوہر باہر لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا دیور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور میرے سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا۔ میں بھی اس کے باتوں کی دیوانی ہونے لگی اور اس کے طرف مائل ہونے لگی۔ مجھے یہ دکھ بھول گیا کہ میرا شوہر مجھ سے بات نہیں کرتا اور مجھے پسند نہیں کرتا۔ اس نے مجھے طلاق دینے کا کہہ دیا ہے، کیونکہ میں اب اپنے دیور فیضان کی محبت میں پاگل ہونے لگی تھی اور میں نے اپنے دیور فیضان کو اپنے دل کی دنیا کا بادشاہ بنا لیا تھا۔ فیضان مجھے کہنے لگا کہ بھائی کیوں آپ کے کمرے میں نہیں آتے اور کیوں آپ سے وہ سب کچھ نہیں کرتے جو شادی کے بعد ایک مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تمہارے بھائی مجھے پسند نہیں کرتے، حالانکہ میں انتہا کی خوبصورت تھی اور کئی لڑکے میرے پیچھے پاگل تھے، لیکن میرے ماں باپ نے بہت سخت تھے، اسی لیے میں نے بھی کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کو کبھی دل دیا تھا۔ لیکن اپنے سسرال آنے کے بعد نہ جانے کیوں میں دیور کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میرا دیور ہر گھنٹے بعد میرے کمرے میں چکر لگاتا اور میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا۔ وہ میرا ہاتھ تھامتا تھا تو میرے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ وہ جیب میں میرے لیے سب سے چوری چھپ کر چاکلیٹ لے کر آتا، جو میں بڑے شوق سے کھاتی تھی۔ بس اس چاکلیٹ میں ہی مجھے اپنے دیور فیضان کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ کچھ دن بعد میں نے اپنے شوہر سے طلاق کا دعویٰ کر دیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی اور نہ ہی وہ مجھے کبھی اپنائیں گے۔ جب یہ بات میرے دیور کو پتا چلی تو وہ آگ بگولا ہو گیا تھا اور اپنے بھائی کو کافی باتیں سنانے لگا تھا، لیکن میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی اور ہمارے گھر میں کہرام مچ گیا تھا۔ میرے ماں باپ بھی آ گئے تھے اور ہم سب اکٹھے بات کر رہے تھے۔ میرا شوہر بازی تھا کہ میں ماریا کو نہیں رکھوں گا، لیکن میرے سسرال والے اپنے بیٹے کو کافی ڈانٹ رہے تھے کہ اس میں کیا کمی ہے۔
اور تم کیوں اس کو نہیں رکھنا چاہتے؟ لیکن میرے شوہر نے ان کو بتا دیا تھا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور میں کبھی بھی ماریا کو اپنانے والا نہیں، اسی لیے ان سب کے سامنے مجھے 3 بار طلاق دے دی تھی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا، لیکن ان سب لوگوں میں میرا دیور فیضان بھی تھا۔ فیضان میرے پاس آیا اور اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگا، میں ماریا سے شادی کرتا ہوں اور میں ماریا سے محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ دیکھ کر میرے شوہر کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا تھا اور وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے تھے اور میرے خاندان والوں کو کہنے لگے تھے کہ دیکھ لی اپنی بیٹی کے کرتوت، وہ مجھ سے چوری چھپی اپنے دیور سے ہی ایسے تعلقات بنا رہے تھے، حالانکہ میں نے آج تک دیور کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ میں بالکل اس سے محبت کرتی تھی، لیکن ابھی تک میں نے اس کو اپنے پاس نہیں آنے دیا تھا۔ میرے سسرال والوں نے میری ساس مان گئی تھی اور اس نے اپنے چھوٹے بیٹے فیضان سے میرا نکاح کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ سب لوگوں نے رضامندی کر لی تھی اور میرا شوہر گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس نے علیحدہ مکان لے لیا تھا اور وہاں پر ہی اس نے شادی کروا لی تھی اپنی۔ میرے دیور فیضان نے مجھے اپنا لیا تھا اور اپنانے کے بعد وہ میرے سے محبت کرنے لگا تھا۔ میں بھی اس کی محبت میں پاگل ہونے لگی تھی اور ہر روز اس کے ساتھ مستی کرتی تھی۔ مجھے مستی کرنے کے بعد کافی راحت ملتی تھی کیونکہ مجھے فیضان سے محبت تھی اور وہ محبت خوبصورت اور محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ فیضان بس مجھ سے کہتا تھا کہ تم نے کوئی بھی کام نہیں کرنا، میں جب اپنی جاب سے واپس آؤں گا تو ایک اچھا سا جوڑا پہن کر بیٹھ جانا ہے، بس پھر ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور سو جائیں گے۔ ہماری ڈیلی کی یہی روٹین تھی اور فیضان مجھے بہت پیار کرتے تھے، میں بھی اس کی محبت میں پاگل ہونے لگی تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔